تو حضور کی ذات اللہ کی سب سے بڑی شان کا عنوان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی سب سے بڑی شان کا عنوان محمد ہیں. اللہ کی رحمت کا عنوان محمد ہیں. اللہ کے ذکر کا عنوان محمد ہیں. اللہ کی اطاعت کا عنوان محمد ہیں. اللہ کی محبت کا عنوان محمد ہیں. اسی طرح اللہ کی قدرت کا عنوان محمد ہیں. اللہ کی عظمت کا عنوان محمد ہیں. اور اللہ کی شان کا عنوان محمد ہے. اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. امام سمرقندی روایت کرتے ہیں اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث بنتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ ہے. حضور اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی مراد سمجھ لو. اللہ فرما رہا ہے لوگوں دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ کہ میرا ذکر محمد ہے اور محمد میں سب دلوں کا چین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم سیدھی راہ مانگو مجھ سے سیدھی راہ مانگو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہے, ترجمان القرآن ہے, حبر حاضح الامہ ہے, اس امت کے سب سے بڑے عالم قرآن کے ترجمان عبداللہ ابن عباس امام المفسرین ہے صحابہ میں. وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پوچھا گیا حضور اہدنا الصراط المستقیم اے باری تعالیٰ میں سیدھی راہ دکھا, صراط مستقیم سیدھی راہ یہ ہے کیا؟ انہوں نے فرمایا محمد مصطفیٰ کا نام ہے کہ سب عنوان محمد ہیں. صراط مستقیم محمد ہیں. کیا بولیے؟ ذکر اللہ محمد ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو. صحابہ سے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا حضور حبل اللہ اللہ کی رسی جس کو تھامنا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ. حبل اللہ محمد ہیں, حبل اللہ محمد ہیں, ارے ذکر اللہ محمد ہیں, صراط اللہ محمد ہیں, نور اللہ محمد ہیں, اطاعت اللہ محمد ہیں, محبت اللہ محمد ہیں, معرفت اللہ محمد ہیں, اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہیں. وجہ اللہ محمد ہیں, رب کا مکھڑا محمد ہے. ہر نبی اللہ کی شان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان. اسی طرح حضور کی امت میں ہر ولی محمد کی شان صلی اللہ علیہ وسلم, ہر ولی مصطفیٰ کی شان, اور غوث الاعظم حضور کی سب سے بڑی شان. جس نے خدا کو دیکھنا, خدا کی شان دیکھنی ہو مصطفیٰ کو دیکھے. جس نے مصطفیٰ کی امت میں مصطفیٰ کی شان دیکھنی ہو وہ سرکار بغداد کو دیکھے, غوث الاعظم کو دیکھے. آپ پوچھیں غوث الاعظم کون ہے تو مجھ سے جواب سن لو. سرکار مصطفیٰ کی امت میں حضور کی سب سے بڑی شان کا نام غوث الاعظم ہے. کائنات نبوت میں حضور اللہ کی شان اور کائنات ولایت میں غوث الاعظم حضور کی شان, حضور کی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عالم ارواح میں سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے میثاق لیا. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. حضور کے موضوع پر اللہ خطاب فرما رہا ہے. سامعین انبیاء کی روحیں ہیں, جلسہ ہے جلسہ, اجتماع انبیاء کا ہے, انبیاء کی روحوں کا اجتماع ہے, اور خطیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے, اور خطاب میں مضمون کیا ہے؟ مضمون مصطفیٰ کا ہے. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب, یہ مضمون ہے, وحکمت ثم جاءکم رسول. اللہ نے سب سے ہاتھ کھڑے کروائے, وعدہ لیا. وعدہ بھئی یہ طریقے ہوتے ہیں نا, سارے وعدے کے طریقے ہوتے ہیں. کبھی بیعت کر کے وعدہ کرتے ہیں,
کبھی ہاتھ اٹھا کر لہرا کے وعدہ کرتے ہیں، کبھی اس طرح حلف نہیں ہاتھ اٹھاتے، یہ وعدے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ اللہ جانے اس نے کس طرح حلف لیا تھا، کیا خبر کہ نبیوں کی روحوں سے ہاتھ ہی اٹھوا دیے ہوں، یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا کہ اٹھوائے تھے تو کوئی نفی بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں اٹھوائے تھے۔ اس کو معلوم کیسے وعدہ لیا تھا، اس نے تو کہا میں نے وعدہ لیا، عہد لیا، اقرار لیا، کیسے لیا وہ جانتا ہے کہ تم سب آؤ گے دنیا میں، تمہیں کتاب دوں گا، وحی دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، تم سب کے بعد میرا محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میری سب سے بڑی شان ہے، اور فرمایا تمہیں حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو سب نے وعدہ کر لیا۔ اب وہ تو تھے وعدہ کرنے والے، انبیاء کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں تھا، تو گواہ کون ہوتا ان کے وعدے پر؟ ان کا باری تعالیٰ اور تو کسی کو بلایا نہیں، بلائے ہیں صرف انبیاء، اور سب انبیاء آج وعدہ کر رہے ہیں، ان سے میثاق ہو رہا ہے، ان سے میثاق عہد ہو رہا ہے، تو گواہ کون ہوگا ہمارے میثاق پر؟ فرمایا انا معکم من الشاہدین، قرآن کہتا ہے گواہ میں ہوں۔ اللہ نے کہا گواہ میں ہوں، کیوں کہ سب سے بڑی شان جو مصطفیٰ ہے، اپنی شان پہ خدا خود گواہ ہے۔ تو بنیادی نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضور کی نبوت کا معاملہ تو سب نبیوں کی گردن جھکا تھی۔ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جب وہ عہد ہو رہا تھا تو اچانک ایک نور چمکا، سب انبیاء کے اوپر بادل کی طرح چھا گیا، سائبان کی طرح تن گیا، اس نور کی چمک آئی۔ انبیاء علیہ السلام نے پوچھا، روحوں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کیا ہے؟ فرمایا جس کی نبوت کی وفاداری کا عہد کیا ہے اسی محمد مصطفیٰ کا نور ہے، تمہارے اوپر چمکایا ہے۔ تو گویا سب نے گردنیں، بولیے سب نے گردنیں، نبوت مصطفیٰ کی بات آئی نبیوں نے گردنیں جھکا دی، نبوت مصطفیٰ کی بات آئی سب نبیوں نے گردنیں جھکا دی، اور امت مصطفیٰ میں جب ولایت غوث الاعظم کی بات آئی سب ولیوں نے گردنیں جھکا دی۔ ولی کی کرامت اپنے نبی کا معجزہ ہوتی ہے، ایسے ہی جیسے نبی کا معجزہ اپنے رب کی قدرت ہوتی ہے، نبی کا معجزہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا اظہار ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو سب نبیوں میں کثرت معجزات عطا کی، اور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ولیوں میں کثرت کرامات عطا کی۔ اور پھر دوسری بات، آقا علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی۔ حدیث پاک میں ہے سیاستہ میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں 120 صفیں ہوں گی کل جنتیوں کی۔ اب وہ صف 100-200 نمازیوں کی تو نہیں ہوگی نا، کل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء ہیں، سب کی امتیں ہیں، اور سب کی امتوں میں سے لوگ جنت میں جائیں گے نا، ہر ایک کو حصہ ملے گا۔ فرمایا کل انبیاء کی جنتی امتوں کی ٹوٹل صفیں، کل صفیں 120 ہوں گی، ان 120 میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، 80 صفیں صرف امت محمدی کی ہوں گی، اور باقی 40 صفوں میں تقسیم ہوگی۔ تو گویا کل امتیں 40 صفوں میں، اور حضور کی تنہا ایک امت 40 سے 2 گنا 80 صفوں میں۔ تو میں نے کہا آقا کو کثرت امت عطا کی، اور حضور غوث الاعظم کو کثرت مریدین عطا کی۔ اس کائنات میں دنیا میں جتنے مرید حضور غوث الاعظم کے ہوئے، خدا کی عزت کی قسم اول سے آخر تک کسی ولی کے نہ ہوئے، نہ کبھی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ہند میں خراسان کے پہاڑ میں سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اجمیری سنجری بیٹھے مراقبے میں ہیں، ریاضت مجاہدہ مراقبہ کر رہے ہیں۔ بغداد کی سرزمین پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوتی، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قدم ہر مرید کی گردن پر ہے، یہ میرے سلسلے کے ہر ولی کی گردن پر ہے، نہیں، ہر ولی کی گردن پر ہے۔ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی، اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ تو ہر ولی مرید ہو گیا یا نہیں؟
ہر ولی غوث پاک کا مرید ہوا، اور خدا کی قسم جو غوث پاک کی ارادت میں نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو حضور غوث الاعظم کے زیر قدم ہونے کا انکار کر دے اور مرتبہ ولایت پر ہو، اگلے لمحے ولایت سلب ہو جائے گی۔ جو غوث پاک کی ارادت میں زیر قدم نہ ہو ولی نہیں ہو سکتا، اور ولی ہو اور زیر قدم ہونے کا انکار کر دے وہ ولی رہ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے پہاڑوں میں محو مراقبہ ہیں، آپ نے عالم کشف میں دیکھا اور سنا غوث پاک کا فرمان، آپ نے گردن سر جھکا لی اور عرض کیا یا سرکار غوث الاعظم آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں میری آنکھوں اور سر پہ بھی آپ کا قدم۔ اور آگے صاحب قلائد الجواہر بیان کرتے ہیں، اور شیخ عبد القادر اربلی اور بڑے بڑے اور اکابر صاحب قلائد الجواہر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ اعتراف کر لیا پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور خواجہ اجمیر، خاص بات بتا رہا ہوں، 57 دن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اکتساب فیض میں رہے۔ جب فیض پا لیا تو عرض کیا حضور اب عراق مجھے دے دیں، عراق مانگا، فرمایا معین الدین عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، سلسلہ سہروردیہ کے امام صاحب عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ آپ نے عرض کیا حضور عراق دے دیں تاکہ ڈیوٹی لگا دیں عراق کی، فرمایا عراق عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔ ہند کے سلطان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہو گئے۔ تو خواجہ اجمیر کے مرید قیامت تک حضور غوث پاک کے مرید ہیں، اس فیض کی وساطت سے۔ یہ سلسلہ چشتیہ حضور غوث پاک کی فرع ہو گئی، فیضان غوثیت معاب کی برانچ ہو گئی۔ تو سلسلہ سہروردیہ بھی غوث پاک کے درخت کی شاخ ہے، کیا شجر غوثیت کی شاخ ہے۔ تیسرا سلسلہ نقشبندیہ، حضرت خواجہ شاہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب قلائد الجواہر نے لکھا اور صاحب بہجت الاسرار نے۔ یہ ائمہ، امام شتنوفی شافعی، یہ محدث اور بزرگ 703 ہجری میں وفات ہوئی، 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، آج سے 600 سوا 600 سال پہلے جنہوں نے یہ لکھی ہیں باتیں، آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کے دوران گزرے اور بخارا کی طرف، یہ جو سینٹرل ایشیا ازبکستان ملک ہے اس میں شہر بخارا ہے، جہاں حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین شاہ نقشبند ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرف چہرہ مبارک کیا اور کھڑے ہو کے فرمایا مجھ سے 157 سال بعد اس بخارا شہر میں میرا بیٹا بہاؤالدین پیدا ہوگا۔ فرمایا اس کو اس کے فیض کا حصہ ایڈوانس دیے جا رہا ہوں، اس کے پیدا ہونے سے پہلے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے 157 سال بعد آئے گا، اس کو فیض دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت شاہ نقشبند جب آئے 157 سال بعد تو حضور غوث پاک کے فیض سے معمور آئے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ جس میں حضرت شاہ نقشبند کا فیض ہے وہ بھی حضور غوث پاک کے شجر ولایت کی شاخ ہے، وہاں بھی غوث پاک کا فیض ہے۔ اللہ نے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا اور رحمت للعالمین نے اس بیٹے کو کائنات ولایت میں غوث العالمین بنایا۔ اب حضور غوث پاک کی مہر سے، بلکہ بعض اولیاء اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، بعض اولیاء اللہ نے یہاں تک لکھا ہے جب کسی کے لیے ولایت کا فیصلہ ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتبہ ولایت پہ فائز کریں، سب سے پہلے اس کی فائل بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی جاتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ حضور اس کی پروفائل، سی وی، کریڈنشلز، سی وی نہیں بناتے آپ، کہاں پیدا ہوا، کتنا پڑھا، کیا ہوا، کس کا بیعت، ساری اس کا سی وی آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ آپ دیکھ کر سائن نہیں کرتے، سائن نہیں فرماتے، اس کی سی وی فائل دیکھ کر بھیجتے میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتی ہے، وہ اس کا سی وی چیک کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جس منزل پہ چاہے گا فائز کر دے گا، جس کے لیے مناسب سمجھے گا آرڈر کر دے گا میرا بیٹا۔ حضور غوث پاک فائل دیکھتے ہیں،
جس منزل پہ جس کے اہل سمجھے اس کے لیے آرڈر کر کے سائن کر دیتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے دستخطوں سے ولی اپوائنٹ ہوتا ہے اور توثیق کے لیے پھر فائل واپس بارگاہ مصطفیٰ میں جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کے دستخطوں کو دیکھ کر آقا دو جہاں کے دستخط ثبت ہوتے ہیں، توثیق ہوتی ہے، پھر ولی ولی بنتا ہے۔ کوئی ولی غوث پاک کے وسیلے اور واسطے اور غلامی کے بغیر بنے گا کہاں، اور جو بن گیا پھر غوث پاک کے بغیر بچے گا کہاں۔ اور میں نے کہا کہ جس طرح کائنات نبوت میں المثل الاعلیٰ حضور کی ذات ہے، بڑی شان، المثل الاعلیٰ اللہ کی سب سے بڑی شان، اس طرح کائنات ولایت میں حضور کی المثل الاعلیٰ حضور غوث العظم کی ذات ہے۔ حضور کی امت میں ولایت کی دنیا میں حضور کی سب سے بڑی شان غوث پاک ہے، اور اس دور میں طویل اس پورے کے پورے زمانے میں پورے عالم کے اندر غوث پاک کی مثل اعلیٰ قدوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین کی ذات ہے۔ جتنا دیکھا گنبد خضرا کی قسم ہے، جتنا دیکھا قدوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میں ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں ان کا مرید ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کے در کا منگتا ہوں، ان کی خیرات پہ پلنے والا ہوں، اس وجہ سے نہیں۔ میں کبھی خوشامد نہیں کرتا، جھوٹی بات نہیں کہتا، حق نہ سمجھوں تو زبان پر نہیں لاتا، حق کہہ رہا ہوں۔ قدوۃ الاولیاء حضور طاہر علاء الدین جیسا جتنا کچھ دنیا میں دیکھا نہیں دیکھا، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، نہ حسن میں نہ جمال میں، نہ ولایت میں نہ کمال میں، نہ تقویٰ میں نہ طہارت میں، نہ اتباع سنت میں نہ پاکیزگی سیرت میں۔ ان کو جب دیکھتے حضور غوث پاک کی المثل الاعلیٰ، چلتا پھرتے حضور غوث پاک کی مثل اعلیٰ، حضور غوث پاک کی شان دکھائی دیتے تھے۔ الولد سر لابی، غوث پاک کی شان دکھائی دیتے تھے، چلتے پھرتے ان کی غیرت دیکھ کر غوث پاک کی غیرت یاد آتی، ان کی عزت نفس دیکھ کر غوث پاک کی عزت نفس یاد آتی۔ وہ کسی دنیا میں کسی در کے سائل نہ تھے، ہر کوئی ان کا سائل تھا۔ کئی زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلایا، ہر کوئی ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا۔ ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک ہر کوئی ان کے در پہ آتا تھا، سائل بن کے منگتا بن کے آتا تھا، ان کے در پہ ہر کوئی سائل بن کے آتا تھا، منگتے بن کے آتے تھے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ساتھ گئے چل کر ان کی منتوں پر منگتوں کو وہاں جا کر حکمران بنتے دیکھا اس در پہ۔ غوث پاک کی المثل الاعلیٰ تھے، دسترخوان حضور غوث پاک کے دسترخوان کا آئینہ دار، علم غوث پاک کے علم کا آئینہ دار، معرفت غوث پاک کی معرفت کی آئینہ دار۔ آپ مجھ سے پیار کریں، میرے ٹوٹے پھوٹے علم کو جو چاہیں بناتے پھریں، جو چاہیں بناتے پھریں، آپ کی محبت ہے، آپ کی عقیدت ہے، بڑھا کے جو کچھ چاہیں بنا لیں، جو کچھ چاہیں کہہ لیں، آپ کی محبت ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم ساری زندگی میں اپنے شیخ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا، جس موضوع پر سنا ان کو پہاڑ پایا، خود کو ذرہ پایا، ان کو سمندر پایا، خود کو قطرہ پایا۔